بتاؤ کوئی جج ہو دنیا میں، کوئی جج ہو، وہ جج کسی مجرم کو کہتا ہے کہ یار تم نے اے والی اپلیکیشن لکھ کے دے دے، میں تمہیں بتا رہا ہوں تم ایسی اپلیکیشن مجھے لکھ کے دے دو تو تم اس اپلیکیشن مجھے دو، میں خود ہی تم پہ اس پہ سائن کر دوں گا. وہ کہتے جج کہتے ہیں. یہاں اللہ خود کہہ رہے ہیں، کیونکہ وہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے، کبھی اس پہ غور تو کیا کریں. جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات اتاری تھی نا، دنیا میں اتری تھی، اس دن صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دم ایک عجیب سا ماحول ہو گیا تھا. عجیب سا ماحول، آسمانوں پہ بھی عجیب ماحول ہو گیا تھا. آسمان کے دروازے بند ہو گئے، شیطانوں کو پر دفع کر دیا گیا، شیطانوں کو دور کر دیا گیا کہ بھئی دور. اب شیطانوں نے کہا ایک دم آج کوئی نئی چیز ہونی ہے، یہ جو ہمیں دور کر دیا گیا ہے کیا ہونے لگا ہے. تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دم بہت بڑا دھماکہ ہوا. ایک دم ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اور ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا، اور اس نے مجھے آ کے 2 نوروں کی بشارت دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے لیے اللہ نے 2 نور بھیجے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. وہ 2 نور کیا ہے؟ ایک سورہ فاتحہ جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع. اب وہ آخری رکوع کبھی غور سے پڑھیں تو صحیح کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یہ اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے یہ کہو. اب اس بات پہ غور کرو گے بات سمجھ آئے گی کہ یہ کوئی جج بھی کہتا ہے ایسے. اللہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہو کہ یا اللہ اسی گناہ کرنے نے، ہم نے گناہ کرنے، لہٰذا جب ہم سے گناہ ہو جائیں تو سانو پھڑنا نہیں، تیری مہربانی، ہمیں اس پہ سزا نہ دینا، ہمیں اس پہ مواخذہ نہ کرنا. اگر گناہ ہو جائیں تو ہم پہ پکڑ نہ کریں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود کہہ رہے کہ مینو یا کہو ہے، کوئی بات کرنے والی ہے کہ بنانے والا خود کہہ رہا ہے کہ مینو یا گل کہو کہ میں کسی گناہ کرنے نہیں، تو یا اللہ سانو پھڑی نہ. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے اللہ جو ہم سے پہلے لوگوں کے پہ جو بوجھ ڈالا کرتا تھا، جو پہلے لوگوں پہ امتحان ڈالا کرتا تھا، یا اللہ ساڈے تے نہ پائیں، اسی ماڑے ہاں، اسی وہ بوجھ نہیں چک سکتے، ہم سے وہ بوجھ اٹھایا نہیں جانا، یا اللہ ہم پہ نہ وہ بوجھ ڈالے، وہ والا بوجھ ہم پہ نہ ڈالے. یہ اللہ کہہ رہے مینو کہو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا. یا اللہ جو غلطیاں ہم سے ہو جائیں، جو پچھلوں نے کیا تھا ان کا معاملہ ان کے ساتھ، اللہ ہم جو کریں اس پہ مٹی ڈال دیں، بتائیں بھی کسی کو نہ، ہمیں ذلیل بھی نہ کریں، کسی کو بتائیں بھی نہ. واعف عنا، مٹی پا دے. واغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر. ورحمنا، برہمنا پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہمیں معاف بھی کر دے، کچھ انعام کرام بھی دیں ساتھ. لو یعنی گناہ کرنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تو گناہ تو سانو معافی بھی دے دیں، تو سانو کچھ لائیں بھی، خالی یہ نہیں کہ معاف کر دیں، ہمیں کچھ لگانا بھی. انت مولانا، آپ اللہ ہے، آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ دے دیں. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم مجھ سے یہ معافی مانگو گے، مجھ سے یہ معافی مانگو تو میں کیا کروں گا؟ میں پھر یہ کروں گا کہ تمہیں میں ایسے انعام دوں گا کہ تم پہ بارشیں برساؤں گا، تمہیں نہریں دوں گا، تمہیں ایسی اولاد دوں گا، ایسے بیٹے دوں گا جو تمہارے فرما بردار ہوں گے. فرما بردار اولاد دوں گا اگر معافی مانگو گے تو. اور پھر ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ
دنیا میں کافروں سے ہمیں ذلیل نہ کریں، کافروں سے ہمیں ذلیل نہ کریں، کافروں کو نیچے رکھیں، ہمیں اوپر رکھیں۔ یہ اللہ خود کہہ رہے کہ میرے سے یہ باتیں مانگو، میں تمہیں یہ بتاؤں۔ اس سے زیادہ کوئی کریم رب کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ، جو خود بتا رہا ہو کہ یہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی کو بھی سزا دینا نہیں چاہتا۔ جو جہنم میں جائے گا وہ خود ہی جائے گا، اللہ نے نہیں کسی کو بھیجنا، اللہ نے کسی کو نہیں بھیجنا، خود جائے گا۔